بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو بنو آدم یعنی بنی آدم اس دنیا میں رہ کر آگ جلاتے ہیں، جہنم کی آگ میں سے یہ اس کا صرف ایک جز ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہماری یہ دنیا کی جو آگ ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہ تو بہت زیادہ آگ ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ طاقتور ہے، اپنی گرمی میں اور اپنی ہولناکی میں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ حد الامکان کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کروا لے، ایسے اعمال کرے جن سے اس کے لیے جنت کا حصول آسان ہو، اس لیے کہ آخرت کے اندر صرف دو ہی مقام ہیں، ایک جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے۔ اگر جنت نہ جا سکے تو پھر دوسرا مقام جہنم ہے، جس کی ہولناکیاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ذکر کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کہ الٹے ہاتھ والے کتنے ہی برے ہیں۔ الٹے ہاتھ والے یعنی جنہیں نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا جن کے نامہ اعمال اور صحائف ان کو پیٹھوں سے دیے جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وہ ایسے ماحول میں ہوں گے جس ماحول میں آگ اور آگ کی تپش اور لو ہوگی، اور فرمایا کہ اس ماحول میں گھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یہ جہنم کے اللہ خصلت بتلاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ ایک موعد کا دن ہے، ایک اپوائنٹمنٹ کا دن ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس حاضری کے بعد یا تو جنت ملے گی یا پھر اعمالوں کی بنیاد پر جہنم ملے گی۔ اور اس میں جو ماحول کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں گرمیوں میں اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں جہنم 2 سانس لیتی ہے، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم۔ ٹھنڈے سانس سے سردی، جبکہ گرم سانس سے دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے۔ اور جب گرمی ہوتی ہے، لو چلتی ہے، تو ہم نئے طریقوں سے اپنے آپ کو سورج کی گرمی، تپش اور گرم لو سے اپنے آپ کو بچانے کی تغدو اور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جہنم کی لو اور تپش اور اس کا گھولتا ہوا پانی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، جہنم کے اندر سیاہ گھنے بادل ہوں گے۔ آگ لگتی ہے، آگ کے بعد پھر اس کا دھواں نکلتا ہے، اور وہ دھواں کالا ہوگا، اور فرمایا کہ لا بارد ولا کریم، اس جگہ پر یعنی جہنم کے اندر نہ تو کوئی ٹھنڈی جگہ ہوگی اور نہ راحت بخش کوئی مقام ہوگا۔ سورہ قاریہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، میزان لگے گا جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی۔ فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ،
تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کی خود وضاحت فرماتے ہیں، نارن حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ تکلیف دینے والی آگ ہے۔ اس لیے اپنے دنیاوی معاملات کو درست کر لیجئے، کیونکہ اگر کسی کے دنیاوی معاملات درست نہیں، اس کی آخرت بہتر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ خواتین کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری حدیث میں خواتین کا وہ عمل بتلایا گیا ہے جن کی وجہ سے جہنم کے اندر خواتین کی کثرت ہوگی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ خواتین عموماً زیادہ لعن طعن کرنے والی ہوتی ہیں اور زیادہ ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال نہ کریں کہ جن اعمالوں کی وجہ سے اللہ کا غضب یا اللہ نے جو فیصلہ ان کے لیے کر رکھا ہے وہ صادق ہو۔ ایک اور حدیث ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کر رکھا ہے، اور وہ عہد کس کے بارے میں ہے؟ اس شخص کے لیے جو شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، نشہ آور کوئی چیز لیتا ہے، نشہ آور کوئی اس طرح کی چیز جس سے اسے نشہ آتا ہے، اگر وہ لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ قیامت والے دن حساب کتاب ہونے کے بعد اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا اعراق اہل النار، یہ جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے عصارۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کی زخموں سے نکلی ہوئی پیپ ہے جو کہ پلائی جائے گی، العیاذ باللہ۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ کے غضب سے وہ اپنے آپ کو بچا لے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو کام اسے جہنم کے اندر لے جائے۔ وہ کام بڑے بڑے کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جہنم اس کے لیے واجب اور جنت اس کے لیے حرام۔ ایسے ہی اللہ کے ساتھ کفر کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کفر سے مراد نافرمانی کرنا، ایسے ہی رسولوں کی تکذیب کرنا، رسولوں کو جھٹلانا، ہاں زبان سے نہیں لیکن عمل سے۔ اگر کوئی شخص جھٹلاتا ہے، اگر عمل سے کوئی شخص جھٹلاتا ہے تو وہ بھی جہنم کے اس عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ استہزاء کرنا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے کلام کے ساتھ کوئی شخص استہزاء کرے یا اس کا کوئی مذاق اڑائے۔ اور بڑے گناہوں میں کسی نفس کا قتل کرنا بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیو موجود ہیں کہ بیٹے نے والدین کو، بیٹے نے اپنی بہن بھائیوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو قتل کر دیا جائیداد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ بہت ہولناک عذاب ہے جہنم کا ایسے لوگوں کے لیے۔ ایسے ہی سود کا مال کھانا، سود کا کاروبار کرنا، یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نماز کو ضائع کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کے اندر روزے نہ رکھنا،
استاد کے باوجود، جوانی کے باوجود اللہ کے اس حکم کو نہ ماننا، یہ بھی موجب جہنم ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ بولنا اور برا اخلاق اختیار کرنا اور امانت کے اندر خیانت کرنا اور لوگوں پر ظلم کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور قطع تعلقی کرنا، رشتے ناتوں کو توڑنا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہیں، اگر کوئی شخص ان کا مرتکب ہوتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس جہنم کو بھڑکایا ہے۔ جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم کے اندر آگ جل رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جہنم کو اپنے نافرمانوں، کفاروں، مشرکین کے ساتھ بھرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو، اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہوں، نہ کہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ جو موجب جہنم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔